أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو حاضر کریں گے، من انفسہم، جو گواہ انہی میں سے ہوگا، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے پیغمبر ہم آپ کو بھی بلائیں گے ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا اور ہر چیز کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر پیغمبر کو بلایا جائے گا اور ہر پیغمبر اپنی اپنی امت کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ پیغمبروں سے بھی گواہی لی جائے گی کہ آپ نے اس دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ امتیوں سے بھی گواہی لی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے میدان میں 1.25 لاکھ کے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی تھی، اے لوگوں تم لوگ قیامت کے دن گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ تو سبھی صحابہ نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی پیش کی تھی کہ اے پیغمبر آپ سچ کہہ رہے، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ تو قیامت کے دن امت بھی اپنے پیغمبر کے حق میں گواہی دیں گے اور پیغمبر بھی اپنی امت کے حق میں گواہی پیش کریں گے، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر کے لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی تھی اس کتاب کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو پیغمبر نے یہ ساری ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ اور کتاب کے بارے میں بتایا گیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا، قرآن لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور یہ لوگوں کو رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ اور مسلمانوں کو قرآن کے اندر خوشخبری دی گئی۔ کس بات کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، نجات اور کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے، خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں، اچھی زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید سے ملتی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ قرآن خوشخبری کا سامان ہے، زندگی جینے کا سامان ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور ساتھ ہی ساتھ برائیوں سے، فحش سے، منکرات سے اور بغی سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کر لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بہت ساری چیزوں کا بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے عدل کا ذکر کیا۔ ہر کام میں عدل کا عمومی معنی سب جانتے ہیں، انصاف کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ نے انصاف کا حکم دیا، ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے، چاہے اپنے ہو یا کوئی دوسرے لوگ ہو، ہر معاملے میں انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کا معاملہ کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ انصاف کو ہم کہاں ختم کر دیتے ہیں؟ جب اپنے اور بیگانے کے درمیان کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اپنے کی طرف ہو جاتے ہیں اور بیگانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انصاف کا معاملہ وہاں رکھنا ہے۔
انصاف اسی کو کہا گیا ہے۔ انصاف میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ فلاں آدمی ہمارا دشمن ہے، پہلے سے اس کی دشمنی ہمارے درمیان چل رہی ہے، اور کوئی معاملہ آ جائے ہماری عدالت میں، ہم حاکم ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اپنے دشمن کے خلاف فیصلہ سنا دیں، حالانکہ ہمارا دشمن صحیح ہے لیکن دشمنی پہلے سے چل رہی ہے، موقع مل گیا، عدالت ہماری ہے، ہمارے درمیان فیصلہ ہوگا، اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ جذبات میں آتا ہے اور اپنائیت کی طرف آتا ہے، دشمنی نکالنا چاہتا ہے، اب آیا میرے گھیرے میں، اب آیا میرے رڈار میں، اب آیا اون پہاڑ کے نیچے، یہ سب بولتے ہیں لوگ، اب ان کو سزا دو، ابھی تو آیا اپنے جال میں۔ تو یاد رکھیے ہر معاملے میں عدل کرنا ہے، چاہے دشمن ہو، اپنے ہو، بیگانے ہو، اپنے بچے کے ساتھ کسی دوسرے کے بچے کا معاملہ ہو جائے مثال کے طور پہ، تو یہ نہیں دیکھنا، اس میں انصاف دیکھنا ہے۔ ہم اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بچہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، غلط جب ہے ہی نہیں تو پھر ان سے مقابلہ کیسے ہو گیا، ان سے لڑائی کیسے ہو گئی؟ تو یاد رکھے ہر معاملے میں عدل کرنا، انصاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے، احسان عموماً بولا جاتا ہے بھلائی کے کام کو۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی کا کام کرنا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان مزدوری کر رہا ہے آپ کے یہاں، اس کی تنخواہ 100 روپیہ ہے ایک دن کا، آپ اس کو 10-20 روپیہ بڑھا کر کے دیں گے، احسان کرنا ہو گیا اس کے۔ احسان سے معاشرے میں امن آتا ہے، دونوں کے درمیان جو مالک ہے اور جو نوکر ہے ان دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوتا ہے احسان کے ذریعے سے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم 10 روپے ان کو زائد دے دیں گے، 20 روپے زائد دیں گے، یہ احسان ہے۔ اور شریعت میں احسان کس کو کہا گیا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شریعت میں احسان کا معنی الگ ہے۔ شریعت میں احسان کا معنی ہو گیا ہم ایسے اللہ کی عبادت کریں گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال نہ ہو سکے تو یہ دھیان رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی اور معنی بتایا گیا۔ تو عموماً احسان کا معنی ہی ہوتا ہے بھلائی کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے اوپر زیادہ احسان کر دینا، 100 روپے کی مزدوری ہو رہی 110 روپے دے دینا، یہ احسان کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دیکھو رشتہ داروں کے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے، اچھا نئے نئے رشتے جڑتے ہیں، نسلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو لوگ نئے رشتے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، پرانے رشتے کو بھول جاتے ہیں۔ رشتہ داری کو فوکس کرنا چاہیے، رشتہ داری کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کوئی مثال کے طور پہ ہمارا پڑوسی ہے، اگر پڑوسی رشتہ دار پڑوسی نکل رہا ہے تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ کسی ایک پڑوسی کو اگر ہمارا جو پڑوسی ہے جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے لیکن حق تو اس کا بھی ہے، ہم اس کو ایک بوٹی اگر اس کو پہنچا رہے ہیں، ایک مٹھائی ہم دے رہے ہیں، جو ہمارا رشتہ دار پڑوسی ہے اسے ہم ڈبل دیں گے، کہ ان کا حق بنتا ہے، ڈبل کا حق بنتا ہے، کیونکہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے۔ تو رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور فحش چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ فحش کس کو بولتے ہیں؟ بے حیائی کے کام، جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں وہ تمام کاموں سے رک جانا چاہیے۔ اب کہیں گے بے حیائی کے کیا کام ہیں؟ بہت سارے کام ہیں جو آج بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں۔ بے پردگی کے ساتھ عورتوں کو نکلنا یہ بے حیائی کا کام ہے۔ لوگوں کے سامنے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں ہیڈ فون لگا کر کے باقاعدہ علی اعلان گانا سننا یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اسی کو تو بے حیا کہا گیا، اس سے بڑا بے حیا انسان کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، عزت ختم ہو جاتی، وہ جو جی چاہے وہ کرے، شریعت نے اسے روکا نہیں۔ والمنکر، اور منکر بولتے ہیں شریعت نے جس چیز کو منع کر دیا ہے، حرام ہے یہ کام، وہ کام کو کرنا اسے شریعت نے منکر کہا ہے۔ منکر کاموں سے بچنا چاہیے۔ والبغی، اور زیادتی سے بچنا چاہیے۔ زیادتی کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو اوپر دبا دینا، کسی کو دبا دینا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، اسی کو زیادتی کہا گیا۔ تو شریعت نے یہاں اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا کہ 3 باتوں کو کرنا ہے اور 3 باتوں کو منع کیا اور کہا یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان 3 باتوں کو اللہ حکم دیتا ہے، 3 باتوں سے منع کرتا ہے۔ اللہ یہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لہٰذا نصیحت کرنے والے شاید اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لیں۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو، اس وعدہ کو پورا کرو۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو توڑا مت کرو اس کے پختگی کے بعد، یعنی قسم کھا لینے کے بعد اس قسم کو توڑا نہ کرو۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اس لیے کہ تم نے اس قسم کے اوپر اللہ کو کفیل بنایا ہے، اللہ کو تم نے ذمہ دار بنا دیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قسم کی بھی دو قسم ہے، قسم کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ ایک انسان کسی معاملے میں قسم کھاتا ہے کہ آج کے بعد میں ہم یہ کام نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم ظلم نہیں کریں گے، اور اس قسم کو پکا کرنے کے لیے، اس قسم کو مضبوط کرنے کے لیے باقاعدہ وہ اللہ کا حوالہ دے کر کے قسم کھاتا ہے۔ ایک تو کام نہیں کریں گے، وعدہ کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس پہ قسم بھی کھا رہا ہے کہ اللہ کو کفیل بنا رہا ہے، اللہ کو ذمہ دار بنا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایک قسم تو یہ، اس قسم کو توڑنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس قسم کو توڑنا اسلام میں جائز نہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کسی معاملے میں ہم نے قسم کھا لیا لیکن اب قسم توڑنے کی ضرورت پڑ گئی تو ہمیں کفارہ ادا کر کے وہ قسم توڑ دینا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ دو قسم ہے، ایک قسم کو ہم نے وعدہ کیا کسی بات کو، ہم دونوں آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک قوم دوسرے قوم پہ حملہ نہیں کرے گی، یہ عہد ہو رہا ہے، یہ وعدہ ہو رہا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقین کی پہچان ہے۔ قرآن نے وعدہ خلافی کو کیا کہا؟ یہ منافق ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والوں کو جہنم میں دردناک عذاب دے گا۔ تو یہ وعدہ خلافی کرنا شریعت نے منع کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات شریعت نے کیا کہا کہ قسم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، آپ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے، آپ جو ایگریمنٹ کر رہے ہو اس ایگریمنٹ پہ ہمیں یقین نہیں، تو بندہ وہاں پہ اللہ کا حوالہ دیتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، دونوں جانب سے قسمیں کھائے جا رہے ہیں، تو اس قسم کو توڑنے والا گویا کہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس قسم کو، اس عہد کو توڑتا ہے، اور دوسرا وہ قسم ہے انسان کبھی کھا لیتا ہے لیکن کوئی اور چیز ہمیں سامنے فائدہ نظر آتا ہے، ہمیں قسم توڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ایسے وقت میں قسم توڑنا، اس کا کفارہ ادا کرنا شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان طیبی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق